नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं अजमल बलोच साहब, अंजुमन ताजरान के सदर हैं। और हुकूमत और ताजरान बरदरी के दरमियान जो एक तनाव की कैफियत है ताजरान की तरफ से, तो ये बिल्कुल ये बात हुकूमत तक पहुंचाई जा रही है कि वो इस हवाले से हुकूमत के साथ बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन हुकूमत मिल बैठ के यहाँ पर उनसे बात तो करे, उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और वो क्या कहते ये हैं। पेशकश तो नहीं है, ये तो जुल्म है कि आप दुकानें बंद कर दें, 9 बजे कारोबार अपना बंद कर दें। इस गर्मी में लोग 8 बजे, क्योंकि 8 बजे मगरिब की नमाज ख़त्म होती है, तो लोग जब आते हैं मार्केट में तो आगे 1 घंटे में तो ख़रीदारी नहीं हो सकती है ना। ये नामुमकिन काम है, क्योंकि सारा दिन गर्मी होती है और 1 घंटे के अंदर किस तरह ख़रीदारी हो जाएगी। ये एक रश का समा हो जाएगा, ये एक ऐसा काम हो जाएगा कि मतलब मार्केटों में प्रॉब्लम क्रिएट होगा, दुकानदार परेशान होगा, पुलिस आ रही है ऊपर से, इधर से गाहक खड़े हैं, मतलब वो टेंशन में चला जाएगा। तो ये गवर्नमेंट ने ये जो फैसला किया है, हम तो पहले कहते थे कि पिछली हुकूमत में नायल मुशीर थे जो उसको मशवरा देते थे, लेकिन हमें अब बेहतर लग रहा है कि उन्होंने कोरोना में भी हमारी बात सुनी है, मतलब कहीं ना कहीं हमें रिलीफ दिया है मुश्किल हालात में। अब तो इतना खुदा न खास्ता कोई मसला नहीं है भाई। 9 बजे आप कहते हैं बिजली बचाने के लिए अगर हमने दुकानें बंद करनी है तो दुकानें बंद करते करते तो 9:30 बज जाएंगे, बिजली तो चलती रहेगी। हम इन्हें मशवरा दे रहे हैं कि आप 9 से 10 बजे तक बिजली बंद कर दें, 1 घंटा बिजली बंद कर देंगे, हम गुजारा कर लेंगे। हमारे यूपीएस होंगे वो चल जाएंगे, चार्ज पड़े होंगे, पहले से चार्ज पड़े होंगे। तो 10 बजे के बाद तो वैसे वापडा कहता है कि बिजली जितनी मर्ज़ी आप खर्च करें, क्योंकि ये स्टोर तो हो नहीं सकती है, उसी तरह पैदावार इसकी हो रही होती है। तो ये बिजली रात को जितनी मर्ज़ी कोई खर्च करे। ये जो इन्होंने पाबंदी लगा दी कि होटल बंद कर दें, फलाना बंद कर दें, वो यार खुदा का वास्ता, आपको रेवेन्यू आ रहा है, कमर्शियली जो बिजली यूज़ कर रहा है उससे आप पीक आवर्स में महंगी बिजली ख़रीद रहे हैं, आप उस सेक्टर को दें, आप उस सेक्टर को बंद करें। कि ये जो स्ट्रीट लाइट हैं पूरे शहर के अंदर, हर ज़िले के अंदर, आप इनको 10 बजे के बाद ऑन करें। आप जब मगरिब के वक़्त ऑन कर देते हैं तो मगरिब से 10 बजे तक बिजली की ज़रूरत इतनी ज़्यादा है, ये कम कर दें भाई। जब घर का डीवा नहीं जलता है तो बाहर की बत्ती कैसे जलेगी? आप उसको बंद करें। हर उस सेक्टर में जहाँ पार्कों में ये मेट्रो चल रही है, सारी रात देखिए इसकी लाइटें जल रही हैं, तो आप जुल्म कर रहे हैं ना ये, कि उस सेक्टर को बिजली दे रहे हैं जहाँ मुफ्त चल रही है, और उस सेक्टर को नहीं देते जो ख़रीदार है सबसे महंगा। तो एक तो कारोबार ख़राब हो रहे हैं, ऊपर से गवर्नमेंट को नुकसान, रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, माशी नुकसान हो रहा है। ये तवानाई बचाने के लिए उल्टा ऐसा काम कर रहे हैं कि इनको नुकसान हो रहा है। और भाई हम इनको समझा के कह के मीडिया के ज़रिए ये बात कर के, इनका कोई बंदा हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे हम ख्याल लोगों को बिठा के कहते हैं जी मुशावरत हो गई है, ताजर नुमाइंदों से कोई मुशावरत नहीं हुई है किसी की। देखिए खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि हम बंद नहीं करेंगे दुकानें, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने कहा हम बंद नहीं करेंगे। और भाई आपको सिंध को, पंजाब को और वफाक को क्या मसला हो गया है भाई? इतनी कौन सी प्रॉब्लम आपको आ गई है कि आप बंद कर रहे हैं? ये एक सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि हम एनर्जी बचाने के लिए दुकानें बंद कर रहे हैं। दुकानें बंद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, यकीन करें। मैं ईमानदारी से, मेरे साथ कोई बंदा हुकूमती ज़िम्मेदार बैठ जाए किसी टीवी चैनल पे, मुझसे बात कर ले, मैं दावे से कहता हूँ, साबित कर सकता हूँ कि बिजली दुकानें खोल के ज़्यादा अच्छे तरीके से बचाई जा सकती है। 9 बजे जब बिजली आप बंद करेंगे, 10 बजे तक पूरा घंटा कमर्शियल एरियाज़ में बिजली नहीं होगी। अगर आप दुकानें बंद करेंगे तो बंद करते करते 10 बज जाएंगे, वो आपको नुकसान होगा भाई। आप फ़ायदे की तरफ आएँ, दुकानदार भी आपसे राज़ी रहे, ताजर दोस्त हुकूमत है। आज लोग कहते हैं इमरान खान की हुकूमत अच्छी थी कि कोरोना में भी, उस मुश्किल में भी उसने हमें दुकानें खोलने दी हैं, और उसने एक कैटेगरी बनाई है कि ये कारोबार रात तक खुले रहेंगे, ये 24 घंटे खुले रहेंगे, इनको कोई मसला नहीं होगा। अब देखिए रात को बिजली तो वाफर है, आप क्यों मॉल्स बंद कर रहे हैं? आप क्यों होटल्स बंद कर रहे हैं? लोग गर्मी में बाहर निकलते हैं भाई, चाय पीने जाते हैं, रोटी खाने आते हैं, तो आप क्यों उनका कारोबार बंद? हर काम अब अफरा तफरी में शुरू हो जाएगा। जिस बेचारे ने 10 बजे तक काम करना है, 11 बजे रोटी खानी है, वो जब उधर जाएगा होटल बंद होगा। जब होटल बंद होगा तो आप क्या करेंगे?
وہ کیا کرے گا, روٹی کہاں سے کھائے گا؟ حکومتی کس سطح پر مذاکرات ہوئے, کوئی اعلیٰ سطح پہ یا بیوروکریسی کی حد تک کسی مذاکرات؟ سطح پہ بھی مذاکرات نہیں ہوئے, نہ بیوروکریسی نے کی ہیں. لیکن بیوروکریسی نے کیا کرنا ہوتا ہے, بیوروکریسی نے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. مذاکرات حکومتوں کے کام ہوتے ہیں, سیاسی گورنمنٹ کے, جمہوری گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. یہ عجیب جو جمہوری گورنمنٹ ہے, انہوں نے کسی وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا کہ ہم مشاورت کریں گے. او بھائی کس نے کہا مشاورت کی ہے؟ حمزہ شہباز نے جو مشاورت کی ہے, میں ایمانداری سے کہتا ہوں پنجاب کے ان اضلاع کے ساتھ جو مغرب کے بعد آلریڈی بند کر دیتے ہیں, ایسے 15-20 اضلاع ہیں جو مغرب کے بعد بند ہو جاتے ہیں. بھائی ان کو آپ نے بلایا, چند ہم خیال کو بلا کے آپ نے کہا جی 9 بجے, اور 9 بجے بھی انہوں نے نہیں کرنا تھا. ان کا پروگرام 8 بجے یا 7 بجے کا تھا. وہ تو زرداری صاحب سمجھدار آدمی ہیں, انہوں نے سندھ میں 9 بجے بند کیے, تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم 9 بجے بند کریں. ایسا نہیں ہے. یہ حکومتوں کو, جو جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں, ان کو اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. اور ہم یہ اچھا راستہ دے رہے ہیں, ہم کوئی ایسی غلط بات نہیں کر رہے ہیں. میڈیا ہماری بات سن بھی رہا ہے, سنا بھی رہا ہے حکومت کو, لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے, بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تاجروں پہ 144 لگا دیا ہے, آپ اندازہ لگائیں. اور بھائی تاجر کاروباری طبقے پہ آپ نے 144 لگا دیا, کس چکر میں؟ یہ ملک دشمن ہے, یہ کوئی ہر وقت ہنگامے کر رہے ہیں, یہ کوئی سڑک پہ کھڑے ہیں, یہ کوئی احتجاج کر رہے ہیں آپ کے. اب احتجاج کرنا تو ہر ایک کا آئینی حق ہے, ہر بندہ آئینی حق رکھتا ہے احتجاج کرنے کا. تاجر طبقہ ظاہر ٹیکس بھی پے کرتا ہے اور مسلسل مشکلات کا بھی شکار ہے, اور اس کو FBR میں بھی مسائل کا سامنا ہے, اور اوپر سے حکومت بھی سپورٹ نہیں کر رہی, جبکہ حکومت کہتی ہے کہ ٹیکس زیادہ سے زیادہ کلیکشن موجود ہو. اگر یہ تمام تر مشکلات باوجود, پھر اگلا کیا, آخری کیا لاہ عمل ہو سکتا ہے تاجران کا؟ دیکھیں, ہم ہر مارکیٹ میں ہر روز مظاہرہ کریں گے 9 بجے, اور اس مظاہرے کے بعد آخر میں ہم دیکھیں گے کہ بڑا مظاہرہ کہاں کرنا ہے. تو ہم احتجاج ہی کر سکتے ہیں نا. دیکھیں, ہم پرامن احتجاج کر سکتے ہیں, یہ ہمارا آئینی حق ہے. ہم ہر مارکیٹ میں احتجاج کریں گے, حکومت تک یہ بات پہنچائیں گے کہ حکومت ہماری بات سنے, یہ زبردستی والا کام چھوڑے کہ ڈنڈے کے زور پہ دکانیں بند کرانی. کاروباری طبقے کے ساتھ یہ بہت بڑا ظلم ہے. اچھا سر, اسی طرح اگر آپ کا احتجاج جاری رہتا ہے 9 بجے سے 10 بجے تک, پھر بھی اگر معاملات حل نہیں ہوتے, تو پھر اگلا کیا سٹیپ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, کوئی بڑا سٹیپ ہو سکتا ہے, وہ مشاورت کے ساتھ کریں گے نا. اس پہ شٹر ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں, سڑکوں پہ بھی آ سکتے ہیں. پورے ملک کے تاجر اگر سڑکوں پہ آ جائیں, کاروبار چھوڑ کے, جب آپ بند کرا دیں گے تو سڑکوں پہ کھڑے ہو جائیں گے, پھر حکومت کو سمجھ آئے گی کہ نہیں یار ایسا نہیں کرنا تھا. سر, اپنے تاجر برادری کو کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں, تاجر برادری, ہم اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں. تاجر برادری الحمدللہ اس ملک کو چلا رہی ہے. میں تاجر برادری کا شکر گزار ہوں. ملک کے سارے ادارے خسارے میں ہیں, 600 ارب روپے کے خسارے میں. تاجر برادری ہی اس ملک کو چلا رہی ہے. ہم اب بھی ہر طرح کی مدد, سیلاب آ جائے, زلزلہ آ جائے, یہی میرا تاجر تو ہر وقت کھڑا ہوتا ہے, یہی تو اپنے پیسے خرچ کرتا ہے. اور حکومتوں کو چاہیے کہ جب ایسے حالات آئیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. تاجر الحمدللہ اس ملک کے ساتھ, تاجروں سے یہی ہے میری کہ ایمانداری سے کاروبار کریں. انشاءاللہ ہم آپ کی لڑائی لڑ رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو دکانیں زبردستی یہ بند جب پولیس کرائے گی تو ہم اس کو جمہوری حکومت نہیں کہیں گے, ہم اس کو ڈکٹیٹر کا روپ دیں گے کہ ڈکٹیٹر ایسے کر سکتا ہے. کم از کم دیکھیں, کرونا میں دنیا میں کاروبار بند, پچھلی گورنمنٹ نے ہمیں ریلیف دیا ہے, ہر ٹائم پہ ریلیف دیا ہے, عید کے دنوں میں ریلیف دیا ہے, ویسے ہر طرح سے. اور دنیا میں کامیابی بھی ہم نے حاصل کی ہے. ہم نے آج تک نہیں دیکھا کرونا کی وجہ سے کوئی تاجر اپنی جان گنوا بیٹھا ہو, ایسا کہیں نظر نہیں آیا ہمیں. لیکن ہم نے کاروبار ایمانداری سے کر رہے ہیں, ایمانداری سے ٹیکس دیتے ہیں, لیکن ہمارے ٹیکسوں پہ عیاشی ہوتی ہے. ہمارے ٹیکسوں پہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ بجلی بند کریں نا, وزیر اعظم ہاؤس کی ہوتی ہے بند, صدر ہاؤس کی ہوتی ہے, گورنر ہاؤسوں کی ہوتی ہے, وزیر اعلیٰ ہاؤسوں کی بجلی بند ہوتی ہے. اور بھائی آپ اے سی بند کریں تو ملک کا غریب کا پنکھا چلے گا. ایسے نہیں ہوگا کہ آپ اے سی چلائیں اور غریب کا پنکھا بھی نہ چلے. دوسرا, آپ کہتے ہیں ٹائمنگ, او بھائی جب آپ کی مرضی ہوتی ہے, اسلام کو ادھر موڑ لیتے ہیں کہ اسلام میں صبح کاروبار کھولنے کا, آپ دفتر کیوں نہیں 5 بجے کھولتے؟ آپ سب کو, یہ میرے لیے اگر دکان 5 بجے نماز پڑھ کے کھولنی ہے تو دفتر بھی کھولنا ہے میرے. اسی طرح کا وہ بھی مسلمان ہے نا, وہ بھی نماز پڑھ کے دفتر کھولے, وہ بھی میرے ساتھ بند کر کے جائے, 7-8 گھنٹے 12 گھنٹے وہ بھی کام کرے. میں اگر دیکھیں نا, میں اپنے پیسوں سے کام کرتا ہوں اور ملک کو ٹیکس دیتا ہوں, ان سب کو تنخواہ ملتی ہے. اور بھائی جس کو ملتی ہے وہ مرضی سے کیوں آئے دفتر میں, مرضی سے کیوں جائے دفتر میں؟ پھر اس کو بھی میرا پابند ہونا چاہیے کہ بھائی میں پیسے دیتا ہوں تو اس کو ٹیکس ملتا ہے, تنخواہ ملتی ہے, میں ٹیکس دیتا ہوں تو اس کو پھر میرا خیال رکھنا چاہیے کہ جب میں آؤں میرے ساتھ آئے,
اور جب تک میں بیٹھا رہوں وہ بھی بیٹھ رہا ہے کہ میرے کام جب ضرورت پڑے تو اس دفتر میں ہو جائیں. یہ اسلامی طریقہ ہے. یہ نہیں ہے کہ تو اسلام ہمیں مشورہ دیں کہ ہم 5 بجے کھولیں اور تو 9 بجے آئے اور 4 بجے گھر چلا جائے. یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اس طرح ملک نہیں چلتے ہوتے, اس طرح سسٹم نہیں بنتے ہوتے. دنیا میں عمر رہا ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے, یہ ہماری بدقسمتی ہے. تھینک یو اجمل بلوچ صاحب, آپ نے ٹائم دیا اور اپنے تاجران برادری کو ایک میسج بھی دیا اور حکومت سے مطالبہ بھی کیا کہ اگر حکومت ان کے مطالبات نہیں مانتی تو پھر ظاہر فیصلے سڑکوں پر ہوں گے, پھر دمادم مس قلندر ہوگا. اس سے پہلے حکومت کو وارننگ دی ہے اجمل بلوچ صاحب نے کہ ٹائمنگ کے حوالے سے بتایا اور ایک پرپوزل بھی دی ہے کہ ہم اس پرپوزل پر چلنے کے لیے تیار ہیں. اگر پھر بھی حکومت نہیں مانتی تو پھر لاسٹ آپشن جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس ہے اور 22 کروڑ عوام کی جو خود ساختہ کہتی ہے کہ 22 کروڑ عوام کے نگہبان ہے, تو اس کے سامنے پھر فیصلے کے لیے جائیں گے.